دعا زہرا کیس کہانی وہ ہے نہیں جو نظر آ رہی ہے، دو پہلو جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ گھر سے نکلی نہ واپس آنے کے لیے، ظہیر اس کی پسند تھا، وہ اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی، نہ وہ کبھی اس سے ملی تھی، نہ کوئی قسمیں وعدے ہوئے۔ ظہیر نے گھر چھوڑنے کو کہا اور وہ اپنے ماں باپ کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی۔ نہ صرف گھر، وہ تو اس کی خاطر اپنا شہر بھی چھوڑ آئی تھی، شاید کل وہ ملک بھی چھوڑ جائے۔ محبت کی یہ انوکھی داستان آج کل ہمارے میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، دعا زہرا کیس جو آج کل ہمارے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کیس کے دو پہلو ہیں، ایک ماں باپ کی نظر سے، دوسرا دعا ظہیر کی نظر سے۔ آئیے ان پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے آگے شیئر لازمی کریں۔ دعا جب گھر سے بغیر بتائے چلی جاتی ہے تو اس کے والدین اغوا کا خدشہ ظاہر کر کے میڈیا کے ذریعے اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کی بیٹی بازیاب ہو جائے۔ پتہ چلتا ہے کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے تو والدین صرف اس سے بات کرنے کو ترستے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں والدین بچوں سے ناتا توڑ دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں بدنامی سے بچ سکیں، لیکن دعا کے والدین تو ہر صورت میں اپنی بچی سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ کہانی جو نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں، ان کی بیٹی کسی بڑے جال میں پھنس چکی ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ یہ کسی گینگ وغیرہ کی کہانی ہے جس کے تحت لڑکیوں کو بیرون ملک لے جا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا سچ ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ والدین ہیں، ان کی تکلیف کو پورا پاکستان سمجھ رہا ہے، اور شاید ساری عوام کو اس کیس کے پس منظر میں اپنی اولاد کی فکر ہے کہ خدا نخواستہ یہ طریقہ عام ہو گئے تو والدین اپنی اولاد کو کس طرح بچا پائیں گے۔ اس طرح کے واقعات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں، لیکن دعا کے والدین نے معاشرے کو بچانے کی بھی ایک طرح سے ذمہ داری لی ہے۔ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اب دوسرا پہلو دعا کی جانب سے ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ظہیر سے محبت کرتی ہے، والدین راضی نہیں تھے تو اس نے بھاگ کر شادی کر لی۔ پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں، مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن گھر سے بھاگ کر، اور نہ صرف گھر سے بلکہ شہر سے بھی بھاگ کر شادی کرنا، ایک انجان لوگوں پر بھروسہ کرنا، شاید یہ سب اس نے ظہیر کی محبت میں کیا۔ وہ ابھی عمر میں کم ہے، ہو سکتا ہے ابھی فلموں والی تصوراتی زندگی میں مبتلا ہو۔ اب اس کے والدین اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے انٹرویوز میں ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتی ہے، ان پر الزامات کی بارش کر دیتی ہے کہ باپ کو قرآن اپنے سر پر رکھ کر قسم کھانی پڑتی ہے کہ وہ حق اور سچ پر ہے۔ دعا اپنے والدین کو کہتی ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ کیا کوئی اولاد کھلے عام اپنے والدین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ آخر آج معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کی کچھ روایات ہیں، گھر سے بھاگ کر شادی کرنا کبھی پسند نہیں کیا جا سکتا، ابھی تو وہ عمر میں بہت چھوٹی ہے۔ آج کل تو لڑکیوں میں پڑھنے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا رجحان بڑھ رہا ہے، لڑکیاں بھی کافی حد تک پریکٹیکل ہو گئی ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں۔ لیکن دعا سے انٹرویو لینے والی اپنی خبر کو چٹخارے دار بنانے کے لیے اولاد سے کہتی ہے کہ اپنے والدین کی برائی کرو۔ دعا بھی صرف مخصوص لوگوں کو ہی انٹرویو دینے پر راضی ہوتی ہے، بہت سے جھول ہیں جو سمجھ سے آری ہیں۔ دعا اور اس کے والدین دونوں میں سے ایک فریق تو حق پر ہے۔ اس طرح کے بہت سے کیسز ہوتے رہے ہیں اور دب جاتے ہیں، لیکن جہاں معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کی بات آتی ہے تو ایک خاندان کے افراد اپنے گھر اور خاندان کی عزت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کی بیٹیاں گھر سے بھاگ کر شادی کریں۔ والدین کو بھی اپنی اولاد کی خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شادی کے فیصلے بروقت کر دینے چاہیے تاکہ وہ کسی قسم کی پیچیدگیوں سے بچیں۔ کراچی سے لاہور آ کر پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرا کا حالیہ انٹرویو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے، جس کے بعد نئے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ نئے انٹرویو کے سوشل میڈیا پر آتے ہی نہ صرف دعا زہرا کے والدین بلکہ عوام کی اکثریت نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس وائرل کلپ میں سنا جا سکتا ہے کہ دعا زہرا اپنے والدین کے حوالے سے مختلف باتیں بتا کر کہہ رہی ہیں کہ ان کے والدین نے انہیں گھر میں بھی جینے نہیں دیتے تھے اور نہ اب شادی کے بعد جینے دے رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ دعا زہرا اپنے والدین کے حوالے سے یہ تک کہہ رہی ہیں کہ انہیں اب اپنے والدین سے نفرت ہو گئی ہے۔ دوسری جانب دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی نے سپریم کورٹ رجسٹری میں ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ واضح رہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دعا زہرا کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت دینے کے بعد یوٹیوبر زنیرہ ماہم نے نوبیاحتہ جوڑے کا پہلا انٹرویو کیا تھا، جس کے مختلف کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے تھے۔ دعا زہرا کے والدین کا اصرار ہے کہ ان کی بیٹی انسانی اسمگلرز کے ہاتھوں خوفناک ماحول میں زندگی گزار رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں دعا زہرا کا حالیہ انٹرویو میں کیا کہنا تھا۔ یہ جو پکچرز یہ میری لگا رہے ہیں، یہ میری بہت پرانی پکچرز ہیں۔ اصل میں میں جو ہوں نا کھاتی پیتی نہیں ہوں، مجھے شروع سے باہر کا کھانے کی عادت ہے، اس وجہ سے میں کمزور ہوں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی عمر کم ہے۔ ابھی میری عمر کافی بڑھ گئی ہے اور میں جو ہوں 17 سال کی ہوں۔
کوئی اسکرپٹڈ انٹرویو نہیں تھا، جو سچ تھا وہ سب میں نے اپنی مرضی سے بتایا ہے، اور کیا کہتے ہیں آپ نے مجھے کوئی باتیں نہیں سکھائی، اور جو ہے میں انٹرویو دے دوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دباؤ ہے، اور اگر نہ دوں تو کہتے ہیں غائب ہے، تو میں جو بھی کر لوں لوگوں کو مسئلہ ہے۔ میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پہلے دن سے پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، انہوں نے اتنا سب کیا اور کر رہے ہیں، اس سے میرے دل میں ان کے لیے مزید نفرت ہی پیدا ہو رہی ہے۔ میں جب وہاں تھی وہ مجھے وہاں بھی جینے نہیں دیتے تھے، اور اب میں یہاں آ گئی ہوں تو مجھے یہاں پہ بھی جینے نہیں دے رہے۔ پسند کی شادی کرنا میرا حق ہے، اور اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پسند کی شادی کروں، اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پسند کی شادی کی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے، جیسے ان لوگوں نے کی ہے۔ میری جو ہے نا وہ 2 دادو ہیں اور 2 دادا ہیں، ان کی نا آپس میں بٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی۔ جو میرے بابا لوگ ہیں نا وہ 3 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن بھی ہے، ایک تو میرے بابا ہیں، اور ایک جو ہے عاصم تائیں ہیں، اور ایک عزدار تائیں ہیں، اور ایک پھپھو کا نام ہے فروا۔ تو میری جو دوسری جو دادو ہے نا جن کو یہ اپنی جو ماما مطلب کہتے تھے، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے میری جو ابھی جو دادو ہیں جو ریئل ان کی میرے بابا کی ماما ہے، ان سے جو ہے نا کہا تھا کہ میرے جو بابو ان کو نا چاہیے، مطلب انہوں نے ان کو پالنے کے لیے اڈاپٹ کرنا تھا، تو میری جو دادی ہیں انہوں نے پھر ان کو دے دیا، تو میرے بابا کو انہوں نے پالا ہے۔ تو وہ جو نام میرے دادا ابو کا بابا نام کہتے ہیں کہ میرا ایک وہ دادا ابو میرے جو ہے نا وہ انہوں نے صرف ان کو پالا ہے، ان دادو اور دادا ابو نے۔ اصل میں یہ جو ہے نا میری جو ابھی جو ریئل دادو ہیں ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں بیٹے ہیں، ان کے یہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھائی ہوں، تو یہ جو عاصم اور عزدار ہیں ان کو کہیں نا بتائیں کہ یہ ان کے کیا لگتے ہیں۔ جی یہ جو میرے عاصم تائیں ہیں نا یہ انہی کا بیٹا ہے، اور یہ آیا ہوا تھا کسی شاپ بنانے کے بہانے یہاں پہ آیا ہوا تھا، اور اچانک میرے گھر والے جو ہے نا شادی کی شاپنگ میری جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو گیا، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میری شادی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے پھر وہاں سے نکل آئی۔ جی یہ بالکل ایسا ہی تھا، کچھ سال پہلے یہ مسئلہ ان کا بہت بڑا جو ہے نا بنا تھا، یہ آج تک لوگوں سے نا چھپتے پھر رہے ہیں، یہ اس لیے دبئی چلے گئے تھے، اور یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اگر میں اس کے بارے میں بولوں گی تو یہ تو ویسے ہی میرے جان کے جو ہیں دشمن بنے ہوئے ہیں اور زیادہ بن جائیں گے۔ جی ماموں کا نام علی ہے، اور انہوں نے میری نام کی جو ہے ان سے شادی کی ہے، وہ لندن میں بینک کی مینیجر ہیں، وہ یہاں آئی تھی کہ ماموں میرے وکیل ہیں، تو ان کو کہا تھا کہ میری طلاق کروا دیں، تو ماموں نے طلاق کروائی، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا، اور پھر ان کی شادی